کے متعلق ہمارے آسمانی باپ کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے خوبصورت نام میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کی سلامتی ہو۔ میرے عزیزوں، میں ایک اور پیغام کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں، اور آج کا پیغام بہت ہی ایک خاص پوائنٹ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والا ہوں۔ بائبل مقدس پر مہر۔ آج کا جو ٹاپک رہے گا وہ بائبل مقدس پر مہر کے حساب سے ہوگا۔ حوالہ پڑھنے سے پہلے کچھ باتیں کہوں گا۔ اس زمین پر جہاں پر ہم زندگی بسر کر رہے ہیں، بہت سارے لوگ آئے، کمزور لوگ بھی آئے، طاقتور لوگ بھی آئے، بہت بڑے بڑے سورما بھی آئے، جابر حکمران بھی آئے، فرعون جیسے، نبوکدنضر جیسے، اور بھی بہت سارے نام ہیں جو آپ اکاؤنٹ کر سکتے ہیں، اور ان کے اوپر ابلیس ہے جو زمین پر بادشاہی کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ بائبل میں اسے اس جہان کا خدا بھی کہا گیا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، بڑے بڑے دعوے کیے اور اپنی من مانی کرنے کی کوشش کی ہے۔ آج بھی بہت سارے لوگ ہیں اس زمین پر، جب آپ ویڈیو کو دیکھ رہے ہو تو آج بھی بڑے سارے لوگ ہیں، بچے ہیں، بوڑھے، جوان ہیں، عورتیں، مرد، اپنی مرضی کرنا چاہتے ہیں، اپنی مرضی سے زندگی بسر کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں آج آپ کو ایک بہت بڑی حقیقت دینے والا ہوں کہ انسان دنیا میں جو بھی آیا ہے، جتنی بھی اس نے مرضی کی ہے، آخر کار اسے گھٹنے ٹیکنے پڑے، آخر کار اسے اپنی مرضی سے ہاتھ دھونا پڑا ہے، آخر کار اسے مرنا پڑا ہے۔ اور اس زمین پر، یہ زمین میری ہے، اتنے گھر میرے ہیں، اتنی فیکٹریاں میری ہیں، اتنا بڑا بزنس میرا ہے، میرے پاس اتنے نوکر چاکر ہیں، بڑے بڑے باغ ہیں۔ یہ سلیمان کا قصہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے، نبیوں کا قصہ بھی اس کے اندر ایڈ ہے۔ میرے پاس گانے والے، بجانے والے بہت ہیں، یہ میرا ہے، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا، میں نے ایسا کیا۔ اینڈ موت ہے۔ کسی نے کتنی دفعہ کہا یہ میری زمین ہے، یہ میرا گھر ہے۔ نہیں میرے عزیزو، نہ تو یہ گھر میرا ہے، نہ یہ زمین میری ہے۔ یہ گھر بھی عارضی ہے اور یہ زمین بھی عارضی میرے پاس ہے۔ اس کا اصل حقدار، اس کا اصل مالک میرا خداوند ہے۔ اور اس پوری بائبل پر بہت سارے لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے، پتہ نہیں کیا کچھ انسانوں نے کہا، لیکن میں جو بائبل پر مہر کی بات کرنے والا ہوں، یہ آپ کو دینے والا ہوں۔ آئیے اس کو دیکھیے۔ یہ سایہ کی کتاب میں سے 46 نمبر باب، اس کی 8 نمبر آیت میں لکھا ہے، اے گنہگارو۔ پہلا جو سٹیٹس ہے وہ ہے اے گنہگارو۔ خط میں پالوس رسول نے کہا سب نے گناہ کیا اور سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ ابھی بھی آج بھی آپ ورس پڑھیں گے، آج بھی آپ کو یہی پڑھنے کو ملے گا، سب خدا کے جلال سے محروم ہیں۔ اے گنہگارو، اس کو یاد رکھو اور مرد بنو۔ اس کو یاد رکھو اور مرد بنو، اس پر پھر سوچو، پہلی باتوں کو جو قدیم سے ہیں یاد کرو کہ میں خدا ہوں اور کوئی دوسرا نہیں، میں خدا ہوں اور مجھ سا کوئی نہیں۔ فرعون نے کہا میں خدا ہوں، لوسیفر خدا بنا بیٹھا ہے، اور بھی بڑے سارے لوگوں نے خدائی دعوے کیے، یہاں میرا خدا ہے جو کہتا ہے مرد بنو، گنہگارو، اس کو سوچو، قدیم سے سوچو کہ جب جب کسی نے خدا بننے کا دعویٰ کیا ہے، جب جب کوئی خدا بننے کی کوشش کرتا آیا ہے، خدا نے بتایا ہے کہ میں خدا ہوں اور مجھ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ آپ کو یاد رکھنا ہے، یہ بائبل پر مہر ہے، یہ کائنات پر مہر ہے کہ میرے خدا جیسا، یہوہ جیسا کوئی دوسرا خدا نہیں ہے۔ پہلی چیز آگے لکھا ہے، جو ابتدا ہی سے انجام کی خبر دیتا ہے، جو شروع سے اینڈ کی بات بتا دیتا ہے۔ کوئی دوسرا، کوئی نبی، پیغمبر، رسول، اولیاء یا کوئی بزرگ، کوئی دیندار، کوئی ایماندار
ایسا نہ تھا، نہ کوئی ہے، نہ کوئی ایسا پیدا ہوگا کہ جو ابتدا سے انجام کی خبر دینے والا ہو۔ میرا خدا ہے جس کے ہم فالوور ہیں، جس نے کائنات کو بنایا ہے۔ میں زمین کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں کائنات کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس نے اپنی کتاب میں اپنے کلام میں بتا دیا، اور جو ابتدائی سے انجام کی خبر دیتا ہوں، اور ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، جو آج چل رہا ہے 2025 میں، آنے والے دنوں میں جو چلے گا، 1000 سالہ بادشاہی میں جو چلے گا، جو ابدیت میں چلے گا، وہ پہلے سے بتا چکا ہے۔ اب دیکھیے آگے لکھا ہے، ایام قدیم سے وہ باتیں جو اب تک وقوع میں نہیں آئی بتاتا ہوں، اور کہتا ہوں کہ میری مصلحت قائم رہے گی، میری مصلحت قائم رہے گی، اور میں اپنی مرضی بالکل پوری کروں گا۔ انسانوں نے اپنی مرضی پوری کرنے کی کوشش کی، وہ چند منٹوں کے لیے، چند گھنٹوں یا چند دنوں یا چند سالوں کے لیے ہے، پر میرے خدا کی مرضی شروع سے آخر تک، جو اس کا ماسٹر پلان ہے، نہ تو کوئی اس کو بدل سکا، نہ بدل سکتا ہے، نہ ہی بدلے گا۔ کوشش انسان کر سکتا ہے، جیسے دانیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ شیطان جو ہے، مخالف مسیح جو ہے، وہ شریعت کو بدلنے کی کوشش کرے گا۔ کوشش تو کر سکتا ہے پر کامیاب نہیں ہو سکتا۔ ارادے، بائبل میں ایسا لکھا ہوا ہے کہ انسان کے دل میں بہت سے منصوبے ہوتے ہیں، پر ارادہ خدا کا قائم رہتا ہے۔ وہی ہے جو میرے خدا کی مرضی ہے، اور یہ بائبل پر مہر ہے۔ یہ ثابت ہے کہ دنیا خدا کی ہے، کائنات خدا کی ہے، کلام خدا کا ہے، ہم خدا کے ہیں۔ وہ جیسے چاہے، جب چاہے، جس کے ساتھ چاہے، جو چاہے وہ کر سکتا ہے، کوئی اسے روک نہیں سکتا۔ یہ مہر ہے۔ اس بات کے لیے مہر ملکیت کی علامت ہوتی ہے۔ یہ مہر علامت ہے کہ یہ کائنات ہمارے خدا کی ہے، یہ ہمارے خداوند کی کائنات ہے، اسی نے اس کو بنایا ہے، وہ اپنی مرضی سے اس کو چلا رہا ہے۔ آپ اور میں بھی اس کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ یاد رکھیے، ہم اس کی ملکیت ہے۔ یہ گھر، یہ زمین، یہ ہمارے خدا کی ملکیت ہے۔ اگر اس نے ہمیں دی ہے تو اس کے لیے شکر گزاری کریں۔ اس نے ہمیں زندہ رکھا ہے، اس کی شکر گزاری کریں۔ حالات اچھے ہیں، حالات ماڑے ہیں، شکر گزاری کریں۔ کبھی کبھی انسان کے دل میں آتا ہے کہ میرے ساتھ بڑا ظلم ہوا، میرے پاس بڑے دکھ ہیں، میرے پاس پتہ نہیں کیا کیا پریشانیاں آ گئی ہیں۔ ہمارے بھائی نے ایک نے گایا، بڑا خاص لکھا بھی ہے اور گایا بھی ہے، آپے لاوے سٹاں، آپے بنے پٹیاں، آپے پاوے وعدے، آپے پاوے چٹیاں، جیڑا اس رمز نو سمجھو نا مر جاوے گا، او جیڑا اتھوں تک لے کے آیا اگے بھی لے کے جاوے گا۔ فرعون کے بارے میں لکھتا ہے، فرعون کو میں نے کھڑا کیا ہے تاکہ اپنی قدرت کو دکھا سکوں۔ اگر کچھ غلط آپ کو لگتا ہے، خدا اس کے بارے میں جانتا ہے۔ جو کچھ چل رہا ہے اس کو خدا جانتا ہے۔ خدا بھی کروانا نہیں چاہتا، پر وہ اپنے علم سے سب کچھ جانتا ہے۔ آگے کیا ہوگا، کون سا انسان کیا کرے گا۔ یہ بائبل پر مہر ہے، سٹیمپ ہے کہ میرے خدا جیسا کوئی نہیں ہے۔ اس بائبل کا مالک خدا ہے، اور اس کائنات کا مالک خدا ہے۔ آپ کا مالک جو اس ویڈیو کو سن چکے ہو، آپ کا اور میرا مالک بھی خدا ہے۔ ہم اس کی مرضی سے چل رہے۔ اگر آپ کو کسی جگہ پر پریشانی ہے، جھک جائیں اس کے قدموں میں، مانگیں اس سے، پوچھیں اس سے، خدا مجھے کیوں بھیجا ہے زمین پر۔ اپنے زمین پر ہونے کے مقصد کو حاصل کریں اور اس مقصد پر کام کریں، جیتے رہیں۔ خدا بڑھتے رہیں۔ مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ میں پھر سے آؤں گا ایک نئے پیغام کے ساتھ۔ گاڈ بلیس یو آل۔ خدا آپ کے ساتھ رہے، خدا آپ کی حفاظت کرے۔ پریز دی لارڈ۔ ہاللیلویا۔